سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 51۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہیں ہے لبشر کسی بشر کے لیے ممکن، ان یکلمہ اللہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر وحیاً یا وحی فرمائے، او من وراء حجاب یا پردے کی اوٹ سے کلام فرمائے، او یرسلا یا بھیجے رسولاً کوئی فرشتہ اس کی طرف، فیوحیا پس وہ وحی کرے، بِإِذْنِ ہی اللہ کے اذن سے، اجازت سے، ما یشاء جو چاہے۔ انہو بے شک وہ اللہ، علی بہت بلند، حکیم حکمت والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ایک حصہ وحی اور وحی کے معنی اور مطالب یہ کل ہم نے پڑھ لیا۔ آج دوسرا حصہ اسی آیت کا کہ وحی کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے، کہ وحی کیوں لازم ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اچھا، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی یتبع بنایا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو خلقت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدنیت رکھی ہے۔ مدنیت کیا؟ مل جل کر رہنا۔ آپ ایک انسان کو ایک روم میں بند کر دو، اے سی بھی لگا دو، نرم گدا بھی بچھا دو، وقت پر اسے کھانا بھی دو، ہر چیز اسے مہیا کرو، لیکن وہ اس کے باوجود گھبرا جائے گا۔ آپ کا بہترین جو رہائشی نظام ہے نا، یورپ کی جیلیں اس سے بھی زیادہ بہترین ہوتی ہیں، لیکن انسان وہاں گھبرا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی خلقت میں مدنیت رکھی ہے، مل جل کر رہنا۔ اب جب اللہ نے انسان کو مدنی یتبع بنایا ہے، پھر ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک، کپڑوں کی اور مکان کی ضرورت ہے، اور ساتھ افزائش نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ کپڑے، مکان، خوراک اور افزائش نسل کے لیے نکاح۔ اب یہ ساری چیزیں اگر بغیر کسی قاعدے کلیے کے رکھی جائیں تو ہر طاقتور اپنی طاقت کے بل پر کمزور سے یہ چیزیں چھین لے گا۔ قاعدہ کلیہ جو نہیں ہے، جس طاقتور کا جی چاہے گا وہ کمزور کی بیٹی کو پکڑ کر اپنی بیوی بنا لے گا، جس طاقتور کو چاہے گا وہ اپنی طاقت کے بل پر غریب کو مکان سے باہر نکال کر اس میں بیٹھ جائے گا۔ اگر کوئی قاعدہ کلیہ نہ ہو، اب پھر قاعدہ کلیہ لازم ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ یہ قانون کون بنائے؟ اگر انسان کا بنایا ہوا قانون ہوگا تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اگر قانون انسان کا بنایا ہوا ہو تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ جس طرح ہماری اسمبلیوں میں جب قوانین بنتے ہیں
تو اسمبلی کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، انہیں عوام سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو انسان جب بھی قانون بناتا ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ قانون ایک ایسا ہونا چاہیے جو ما فوق الانسان ہو، انسانوں کا بنایا ہوا نہ ہو. اور ما فوق الانسان اب کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یہ قانون اللہ کی ذات کا بنایا ہوا ہونا چاہیے. اچھا، اب قانون جب اللہ کی ذات کا بنایا ہوا ہونا چاہیے تو پھر اس قانون کا علم کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اللہ کے بتلانے سے، اور یہی وحی ہے، اسی کا نام وحی ہے. اس لیے وحی ضروری ہے. اب قانون جب اللہ نے بنایا ہے، اب اللہ نے قانون بنایا نا کہ ہم شادی کس سے کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے. شادی کا طریقہ کیا ہے؟ نکاح کا انعقاد، ایجاب و قبول. باقی تو جو کچھ ہے وہ تو ہمارا اپنا کنجر خانہ ہے نا. اصل تو ہے نا ایجاب و قبول. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایجاب و قبول ہے یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اب یہ قانون کس نے بتلایا؟ اللہ نے. اسی کا نام وحی ہے. نمبر 2، انسان عقل سے خدا کو بھی پہچان لیتا ہے. وہ اللہ کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے عقل کے ذریعے. انسان عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی انسان معلوم کر سکتا ہے. عقل کے ذریعے اللہ کی وحدانیت، یہ نظام کائنات کی وحدانیت کو دیکھ کر یقین ہو جائے گا اللہ ایک ہے. جب سورج اور قمر کا نظام ایک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے چلانے والا بھی ایک ہے. کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کو ایک جاننے میں. اب عقل کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے. کیوں؟ کہ اس میں درام سے کچھ نہیں ہوتا، ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، تو سسٹم کے پیچھے کوئی چلانے والا بھی ہے. اب عقل کے ذریعے خدا کا وجود بھی معلوم ہو سکتا ہے اور خدا کی وحدانیت کو بھی جانا جا سکتا ہے. قیامت، جزا اور سزا، حشر و نشر بھی عقل سے معلوم ہو سکتے ہیں. ایک نمازیں پڑھتا رہے، ایک بھی نہ پڑھے، قیامت کے دن دونوں برابر ہو جائیں، یہ خلاف عدل ہے. لہذا پتہ چلا جزا اور سزا سے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک یہاں بیچارہ مسجد کا دروازہ نہ چھوڑے اور ایک مسجد کا منہ بھی نہ دیکھے، اور قیام مرنے کے بعد دونوں ایک جیسے، تو یہ نا انصافی ہے. معلوم یہ ہوا حشر ہوگا، نشر ہوگا، یہ لازم ہے. اب یہ ساری باتیں عقل بھی بتا رہی ہے. اب ایک بچہ 1100 نمبروں میں سے 1090 نمبر لے اور ایک بچہ 1100 نمبروں میں سے 300 نمبر لے، پاس یہ بھی ہے، پاس وہ بھی ہے. اب اگر 1090 والے کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اس کو انعام نہ دیا جائے، تو اب 340 یا 50 پر پاس ہونے والا اور وہ اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو ہائی فرسٹ ڈویژن، ہائی فرسٹ ڈویژن، یہ 3rd گریڈ میں. پھر اس کو گورنمنٹ اپریشیٹ کرتی ہے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. میرٹ کی لسٹوں میں اس کا نام سرے فہرست آتا ہے، اس کا نام ہی نہیں آتا. تو یہ فرق رکھا ہے نا. اسی طرح رب نے بھی رکھا ہے اور یہ عقل تسلیم کرتی ہے. حشر و نشر یہ معلوم ہوتا ہے، ساری چیزیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے مفصل احکام عقل سے معلوم نہیں ہو سکتے. اللہ کے جو احکامات کی تفصیل ہے نا وہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی. اب اس کی مثال سمجھیے. شکر کرنا اچھی بات ہے، ناشکری بری بات ہے. شکر کرنا اچھی بات ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے. ناشکری بری بات ہے، عقل کہہ رہی ہے. لیکن شکر کیسے کیا جائے یہ عقل نہیں بتا رہی، یہ عقل نہیں بتا رہی ہے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ ہی کے بتلانے سے علم آ سکتا ہے کہ شکر کیسے ادا کیے جائے.
ٹھیک ہے، اور اسی کا نام وحی ہے، جو اللہ بتلائے گا اسی کا نام وحی ہے نا۔ اب میں کہتا ہوں سلوٹ مارنے سے شکر ادا ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں نہیں سر جھکانے سے شکر ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا نہیں پریٹ کرنے سے شکر ادا ہوگا، چوتھا بندہ آ گیا، اس نے کہا نہیں الحمدللہ پڑھنے سے شکر ادا ہوگا۔ رب سے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ سے بھی ہو جائے گا لیکن نماز پڑھنے سے زیادہ ہوگا۔ شکر کی سب سے خوبصورت شکل نماز ہے، جو ہر نعمت کا شکر ہے، جس میں صحت کا بھی، زبان کا بھی، تندرستی کا بھی، اعضاء کا بھی، کھانے پینے کا بھی، ہر نعمت کا شکر نماز کے اندر ہے۔ اب ہمارا ذہن ادھر نہیں جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مفصل احکام شکر سے جانا، مفصل احکام عقل سے نہیں جانے جا سکتے، لہذا ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے بتلانے سے، اور اللہ جو بتلائے اسی کا نام وحی ہے۔ نمبر 3، اللہ نے انسان کو دنیا میں عبث نہیں بھیجا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ کوئی عبث تو رہا ہے، عبث تو نہیں بھیجا، اور بے مقصد بھی نہیں بنایا انسان کو اللہ نے۔ یہ نہیں ہے دڑا دڑ جاؤ 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 جاؤ، دوڑو کھیلو پھیو کھاؤ پیو واپس آ جانا، نہیں۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں نہ عبث بھیجا نہ بے مقصد بھیجا ہے، بلکہ کچھ مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ کہا کچھ دنیاوی فرائض ہیں، کچھ دنیاوی ذمہ داریاں تیرے اوپر، کچھ دنیاوی ذمہ داریاں تیرے اوپر اور دنیاوی فرائض ہیں تیرے اوپر، اور کچھ ساتھ ان کے میری عبادات بھی ہیں۔ اب سعید بھائی نے کہا وہ زور کا وقت پر جب میں جاتا ہوں نا زور پڑھنے کے لیے، تو وہ میرا ٹائم ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور باقی جتنا میں وقت گزارتا ہوں دکان پر یہ ہوتا ہے میرا اپنے لیے۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ عقل کا۔ اب گنتی کرنے لگے تو کہا جی میں نے دکان پر اپنی زندگی کے 60 سال گزار دیے، اور اللہ کے لیے جو نمازیں پڑھی وہ بنتے ہیں 10 سال۔ او ہو میں تو گھاٹے میں گیا، اللہ کے لیے 10 سال، دنیا کے لیے 60 سال۔ آپ پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ پر یہ کاؤنٹنگ شروع کر دے تو وہ خسارے میں اپنے آپ کو دیکھے گا کہ یار میں تو خسارے میں ہوں، میں نے تو نقصان کیا ہے۔ اب کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کچھ دنیاوی فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں دنیاوی، وہ پورے کرنے، ساتھ میری عبادت، اور ساتھ کچھ خصلتیں بری ہیں جنہیں تو نے چھوڑنا ہے، کچھ خصلتیں اچھی ہیں جنہیں اپنانا ہے۔ اب بری کون سی ہیں، وہ کیسے ہیں، اچھی کون سی ہیں، وہ کون سی ہیں جو اپنانی ہے میں نے، جن کو میں نے چھوڑنا ہے۔ اب میں کیسے کروں کہ میرا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے بن جائے، میرا کوئی وقت دنیا کے لیے نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس فکر میں لگا تو کیسے پتا چلے گا اس چیز کا؟ اللہ کے بتلانے سے، اور یہی وحی ہے۔ ایک یہودی کا حضرت علی سے مناظرہ ہوا، اس نے کہا ہم یہودی اتوار کے دن سارا وقت اللہ کے لیے صرف کر دیتے ہیں، ہمارا پورا سنڈے اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور تم ہو علی 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ 5 نمازوں میں لگاتے ہو، بس ختم، اور ہم پورا سنڈے اللہ کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا بے وقوف تجھے عقل ہی نہیں ہے، سچ پوچھ تم 1 سنڈے لگاتے ہو، ہمارا پورا دن پوری رات اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہودی کہنے لگا کیسے؟ کہا ایسے، تم سمجھتا ہم صرف نماز میں اللہ کے لیے؟ کہا نہیں، ہم دکان پر ہوں، ہم بازار میں ہوں، ہم جنگ کر رہے ہوں، ہم سوئے ہوں، ہم ہر چیز میں سنت کے مطابق چلتے ہیں، ہمارا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔
ہم سوتے سنت کے مطابق ہیں، رات کو جب آنکھ کھلتی ہے الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، جب کروٹ بدلتے ہیں الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہی ہم سب سے پہلے زبان پر کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور پھر اٹھنے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم استنجا کرتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں اور وہاں ہم پہلے دایاں پاؤں نہیں بایاں پاؤں رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں، واپس آ کر وضو کرتے ہیں، وضو کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ بے وقوف تو کیا سمجھتا ہے صرف نماز؟ ہمارا تو ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تم سنڈے ہماری زندگی کا ہر لمحہ۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے؟ دکان پر کھڑے ہیں، کم نہ تولیں، کم نہ ناپیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ کریں، ملاوٹ کا سامان نہ بیچیں، رزق حلال پر نظر رکھیں، یہ شٹر اٹھاتے ہوئے نیت کریں اللہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے یہاں اپنا شٹر اٹھانے لگا ہوں، کسی سودے پر میرا تیقن نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تیری ذات پر توکل کر کے اوپر کرنے لگا ہوں، یقین ہے پرندوں کی طرح شام تک تو مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی روزی دے گا۔ اب کھڑے دکان پر ہیں، لمحہ لمحہ اللہ کی رضا میں جا رہا ہے۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کے بتلانے سے، اور یہی وحی ہے، اسی کا نام وحی ہے۔ وحی اس لیے ضروری ہے۔ نمبر 4، انسان کو بنیادی طور پر کیا ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء اور افزائش نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، افزائش نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں بغیر کسی قاعدے کے کی جائیں تو یہ ہے حیوانیت، یہ حیوانیت ہے۔ کیوں؟ حیوانوں کے لیے کوئی قانون نہیں، میں ہزاروں مثالیں دے چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے گھاس خشک ڈال دو پھر بھی کھا جائے گا، اسے تر ڈال دو پھر بھی کھا جائے گا، اسے حلال کا اپنے زمین کا گھاس ڈالو پھر بھی کھا جائے گا، کسی کا چوری کا لا کر ڈال دو پھر بھی کھا جائے گا۔ اسے کوئی غرض ہے؟ کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہی بچہ جو بھینس نے جنم دیا ہوتا ہے اگر وہ نر نکل آئے تو وہی اپنی ماں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور پھر آگے افزائش نسل شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی قانون ہے؟ کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی قاعدہ نہیں۔ تو یہ حیوانیت ہے۔ اگر یہ سارے کام بغیر کسی قانون و قاعدے کے کیے جائیں تو یہ حیوانیت ہے۔ زمین خالی پڑی تھی، پوچھا ہی نہیں کس کی ہے، آیا اینٹیں سٹائی مکان بنا کر بیٹھ گیا، وہ بھائی بھیا یہ کس کا ہے؟ مجھے کیا پتا کس کا ہے، میں نے مکان بنا لیا۔ تو یہ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اب انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ ہے کہ ان کے لیے قانون اور قاعدے کے مطابق چلا جائے۔ تو یہ قانون اور قاعدہ کون بتلائے گا؟ اللہ، اور اسی کا نام ہے وحی، اسی کا نام وحی ہے۔ اچھا، نمبر 5، بعض چیزیں جن کو ہم آواز سے جان لیتے ہیں، مثلا رنگ ہے، ہم آواز سے جان لیتے ہیں، آواز ہے ہم آواز سے جان لیتے ہیں، ہماری حس بتاتی ہے کہ آواز آ رہی ہے، ورنہ آواز کوئی وجود تو نہیں ہے نا، میرے منہ سے جو کلمات نکل رہے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کہیں وہ ریڈ کلمہ لگا ہے، وہ سامنے حرف لگا ہے وہ سبز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو آواز ہے اس کو آپ محسوس کر رہے ہیں کس سے؟ آواز سے۔ ذائقہ آواز سے، حس سے محسوس کر رہے ہیں، زبان پر رکھا پتہ چل گیا کہ میٹھا ہے کڑوا ہے، حس سے محسوس کر رہے ہیں نا۔ اور بعض کو آپ عقل سے معلوم کرتے ہیں، مثلا 2 اور 2 کا مجموعہ 4 ہوتے ہیں، یہ کون بتا رہی ہے؟ عقل، یہ عقل بتا رہی ہے۔ اچھا، ریڈ نوٹ 100 کا ہوتا ہے، سبز نوٹ 500 کا ہوتا ہے، یہ کون بتا رہا ہے؟ عقل بتا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں کہا کرتا ہوتا نا، اشاروں پر مانگنے والوں کو لوگ کملے کہتے ہیں، لیکن وہ اگر 20 کا مطالبہ کریں اسے 10 دو وہ بھی پھینک دیتا ہے، معلوم یہ وہ عقل سلامت ہے، بتا رہی ہے یہ 10 کا نوٹ ہے 20 کا نہیں ہے۔ وہ مانتے نہیں ہیں 10 کا دو، ٹھیک ہے؟ لوگ انہیں کہتے ہیں یہ کملے ہیں، وہ کملے نہیں ہیں، وہ پورے ہیں، ہم انہیں کملا کہہ رہے ہیں۔ اب عقل بتا رہی ہے کہ 2 اور 2 کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ 4۔
ٹھیک ہے. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہ حواس سے معلوم ہو سکتی ہیں نہ عقل سے. مثال کے طور پر نماز کتنی پڑھنی ہے یہ عقل سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیسے پڑھنی ہے یہ عقل سے فیصلہ نہیں ہو سکتا, حواس سے بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کتنی دینی ہے, کب دینی ہے, کتنے پیسوں پر دینی ہے, نہ عقل بتا رہی ہے نہ حواس بتا رہے ہیں. یہ عقل اور حواس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. جی میری عقل کہہ رہی ہے 100 پر 1 روپیہ دے دیا کر, تو اگلا پوچھے گا تیری عقل کیا ہے؟ اقبال تو کہتا ہے نا عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا. تو عقل تو بیس بدلتی ہے, عقل کے فیصلے تو حتمی نہیں ہوتے. تو اب کچھ چیزیں ہیں جو نہ عقل سے نہ حواس سے معلوم ہو سکتی ہیں. اب وہ چیزیں نماز کیسے پڑھنی ہے, کتنی پڑھنی ہے, کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں, کیسے پڑھنی ہے. اب دیکھو نا عقل سے پوچھو تو یہ عجیب تماشا نہیں ہے, رکوع 1 سجدے 2 1 رکعت میں. تو عقل کہتی ہے یہ بڑی غلط بات ہے, رکوع بھی 2 ہونے چاہیے, سجدے بھی 2 ہونے چاہیے. اب 1 رکعت میں ہم کھڑے بول گئے, اور عقل کیا ہے, قانون کہہ رہا ہے کہ سجدہ صاحب کرو تو جو غلطی کھڑے ہو کر کیا وہ پوری ہو جائے گی. عقل کیا کہتی ہے, نہیں جو غلطی کھڑے کیا وہ غلطی کھڑے ہی دوبارہ رپیٹ کرنی چاہیے. اب عقل اور کہہ رہی ہے, قانون اور کہہ رہا ہے. تو معلوم ہوا کچھ چیزیں ہیں جو عقل سے نہ حواس سے معلوم ہو سکتی ہیں. اب وہ کیسے معلوم ہو رہی ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے, اور اللہ جو علم دیتا ہے اسی کا نام وحی ہے. وحی کی ضرورت اس لیے ہے. اب نمبر 6, بعض اوقات حواس غلطی کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بس میں بیٹھے ہیں, آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں, آپ سفر کر رہے ہیں نا, باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے لگتا ہے نا کہ درخت دوڑ رہے ہیں. اچھا کبھی ٹرین پر آپ سفر کر رہے ہوں تو ایک ٹرین اسٹیشن پر کھڑی ہو, دوسری پیچھے سے آئے, تو آپ جس ٹرین میں بیٹھے ہیں نا چل بول رہی ہے, ساتھ والی کھڑی ہے, لیکن لگتا ہے ایسے جیسے ساتھ والی چل رہی ہے, میری کھڑی ہے. اب آواز غلطی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, حواس کئی جگہ پر غلطی کرتی ہے. ہم اپنی بات میں بھی غلطیاں کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے او بھائی کدھر سے, وہ دیکھ یار نہر جا رہی ہے. نہر تو نہیں جا رہی ہوتی, جہاں تو پانی رہا ہوتا ہے, نہر تو وہیں کھڑی ہے. لیکن ہم عام اپنی بولی میں بھی کہتے ہیں نہر جا رہی ہے. سڑک جا رہی ہو, اور سڑک نہیں جا رہی, سڑک تو وہیں کھڑی ہے, گاڑی اوپر سے جا رہی ہے. رستہ جا رہا ہے, حالانکہ رستہ نہیں جا رہا ہے, رستہ تو وہیں کھڑا ہے. تو حواس بھی غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح بخار زدہ بندہ, میٹھی چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے, حواس نے غلطی کر لی, آپ میٹھی دے رہے ہیں, وہ آگے سے لڑ رہا ہے, وہ مجھے کڑوی لگ رہی ہے, میں نے نہیں کھانی. وہ یہ نہیں مانتا کہ بخار نے میرا ذائقہ خراب کیا ہوا ہے. اب اس کے حواس غلطی کر رہے ہیں. اب حواس غلطی کریں تو تنبیہ کون کرے گی؟ عقل. عقل اسے بتائے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اب عقل نے سمجھایا نا کہ نہر نہیں جاتی, پانی جاتا ہے. عقل نے بتایا کہ بھائی گاڑی تیرے والی جا رہی ہے, ساتھ والی کھڑی ہے. عقل نے بتایا نہیں بھائی درخت کھڑے ہیں, تیری گاڑی دوڑ رہی ہے. سڑک وہیں کھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, سڑک نہیں جا رہی ہے, سمت ادھر ہے. اب یہ غلطی پر تنبیہ کس نے کی؟ عقل نے. اب سوال یہ ہے کہ اگر عقل غلطی کرے تو پھر تنبیہ کون کرے گا؟ حواس نے غلطی کی ہے تو تنبیہ کر دی عقل نے. اور اگر عقل غلطی کرے, اب عقل غلطی کیسے کرتی ہے؟ عقل غلطی کرتی ہے, مال کسی مستحق کو مت دینا, مال کسی غریب کو مت دینا, زکوٰۃ پوری مت دینا, یہ کل تیرے بچوں کو ضرورت پڑے گی. اب یہ عقل غلطی کر رہی ہے. عقل آپ کو سمجھا رہی ہے وہ تیرے اپنے پاس 100 روپیہ ہے, باہر مانگتا, غریب مانگ رہا ہے, اگر تو نے اس کو 20 دے دیے تو پیچھے 80 رہ جائیں گے, تجھے پتہ نہیں 80 سے کام نہیں چلے گا. اب یہ عقل غلطیاں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جتنا کما رہے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو, کل اپنا کیا بنے گا؟ 2-4 ATM تو تیرے پاس ہونے چاہیے, کوئی 20-25 لاکھ بینک میں بھی تو ہونا چاہیے نا.
یہ عقل غلطی کر رہی ہے. اگر 20-25 لاکھ بینک میں ہوا اور بلانے والے بلانے آ گئے تو پھر یہ 20-25 جو چھوڑ کر چلا ہے صاحب تو دے گا نا, پچھلے تو نہیں دیں گے. لیکن پچھلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بیٹا کہے گا باپ کے پیسے نکالو موٹر سائیکل خریدیں. اب اچھا سا موبائل لے لیں, کیونکہ اس نے کون سے محنت سے کمائے ہیں؟ جس نے کمائے تھے وہ بچا کر گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے کس نے بڑا خوبصورت کہا ہے نا, اپنے ہتھی ونڈی جاؤ چنگے روو گے. اپنے ہتھی ونڈی جاؤ چنگے روو گے. اور حدیث کا یہ اصل میں ایک حدیث پر جملہ کسی نے بولا ہے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں 10 روپے اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہے, مرنے کے بعد اس کی اولاد 1 لاکھ بھی دے تو اس 10 کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ جو 10 اپنے ہاتھ سے دیے نا وہ زیادہ معتبر ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر حواس غلطی کرے تو تنبیہ کرتی ہے عقل, اور اگر عقل غلطی کرے تو تنبیہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا وحی. وحی اسے بتائے گی کہ یہاں تو غلطی کر رہا ہے. اب اللہ نے کیا کہا؟ بندہ کہتا ہے, عقل کہتی ہے مال مت خرچ کرنا, اور رب آگے سے کیا کہتا ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء, جو چھپ کر جو اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم انہیں 700 گنا لٹا کر دیتے ہیں. اب وہی نے اس پر ضرب لگائی کہ تیری عقل غلط کہہ رہی ہے, تیرا رب یہ فرما رہا ہے. تو اس لیے وحی کی ضرورت ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وحی کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ تعالی عز و جل چاہے تو کلام خود بھی فرما سکتا ہے, لیکن یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وحی کی ضرورت ہے. تو وحی اگر نہ آئے تو نظام انسانیت یہ دھرم بھرم ہو جائے گا, اور انسان نہیں رہے گا, یہ نرا حیوان بن جائے گا. اگر اس کو انسان رکھا ہوا ہے تو وحی نے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے وحی کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے, آپ